अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज है जी निम्र अहमद के मुकम्मल नावल जन्नत के पते की 24वीं किस्त को एंजॉय करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। सब बहुत मुतासफ और गमज़दा से थे। घर में खामोशी ने सोगवारियत तारी की हुई थी। अगले रोज़ स्कूल थे। घर में कुछ करने की बजाय ताया और अब्बा ने वही किया था जिसका रिवाज आजकल इस्लामाबाद में चल निकला था। तमाम अजीज़ों कारब को किसी 5 स्टार होटल्स में डिनर के लिए फैमिली वाउचर्स दे दिए गए थे कि बीमा ख़ानदान जाकर डिनर करें और मरहूम के एहसाल सवाब के लिए दुआ करें। इस्लामाबाद भी कभी कभी इसे लगता कि इस्तांबुल बनता जा रहा है। इससे ये हुआ कि लोगों के सवाल और गड़े मुर्दे उखाड़े जाने से ताया और रब्बा महफूज रहे, मगर हया ने सोचा ज़रूर कि ताया फुरकान के इस्लाम को अब क्या हुआ। फातिमा फ़ोन सुनने उठी तो वो कॉफ़ी का कप लिए फूफो के पास आ गई। वो अकेली बैठी थी, खामोश, थकी हुई। एक सफ़र था जो तमाम हुआ, एक मुशक्क़त थी जो ख़त्म हुई। थैंक यू बेटा। इसने कप बढ़ाया तो वो चौंकी, फिर भीगी आंखों से मुस्कुराई और कप थाम लिया। तुम्हारे साथ बैठ ही नहीं सकी। शर्मिंदा मत करें पुप्पो, मेरी ही गलती है। मैंने सोचा जिहान को मेरा मैसेज मिल गया होगा और वो आपको बता देगा। एक मुबहम सी वजाहत देकर वो अपना कप लिए इनके साथ आ बैठी। नहीं, वो कह रहा था तुम बगैर बताए चली गई हो। बहुत परेशान था, शायद कोई गलतफहमी हो गई है। वो आया क्यों नहीं? सरसरी से अंदाज में इसने पूछ ही लिया। वो चंद लम्हे इसे देखती रहीं, जैसे फैसला ना कर पा रही हूँ कि वो कितना जानती है। वो तुर्की से बाहर गया हुआ है, फ़्लाइट का मसला था कुछ, अभी 1-2 रोज़ में आ जाएगा। फिर आपको तो बहुत मुश्किल हुई होगी अकेले सब कुछ मैनेज करना। हया, मैंने सारी ज़िंदगी सब कुछ तन्हा ही मैनेज किया है। मेरे साथ तब भी कोई नहीं था जब मैं और मेरा बेटा जलावतनी काट रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता कह रही थीं। और अब तो मैं इतनी मजबूत हो चुकी हूँ कि अपने मसले हल करने के लिए मुझे अपने ख़ानदान के मर्दों के सहारे की ज़रूरत नहीं रही। वो बस इनको देखे गई। इनके चेहरे की लकीरों में बरसों की मुशक्क़त की दास्तान थी जिसे पढ़ने की आंख हया के पास नहीं थी। तुम्हें भी इतना ही मजबूत बनना चाहिए। इनकी आखिरी बात पर वो बेख्तियार चौंकी थी। ये माँ बेटा बाज़ औक़ात कितनी मुबहम बातें कर जाते थे। वो गहरी नींद में थी जब कोई आवाज़ सीटी की तरह इसकी समात में गूंजी। काफ़ी देर बाद इसने भारी पपोटे बामुश्किल उठाए और अंधेरे में जलते बुझते रोशनी के मुंबा की तरफ देखा। मोबाइल। बदवक्त इसने बाजू बढ़ाकर बजता हुआ मोबाइल उठा लिया। जिहान कॉलिंग। इसकी सारी नींद उड़ गई। रात के 3 बज रहे थे। वो एकदम उठ बैठी और कॉल पिक की। सारी नाराज़गी रात की खामोशी में तहलील हो गई थी। जिहान। इसकी आवाज़ अभी भी नींद से बोझल थी। हया। वो धीमी आवाज़ में कहता ज़रा रुका। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और तुम? बेड क्राउन के साथ टेक लगाते हुए इसने रिमोट उठाकर एसी ऑफ़ किया। कमरा बहुत ठंडा हो चुका था। फ़ाइन, तुम सो रही थी? हाँ, इस वक्त मैं फ़ुटबॉल खेलने से तो रही। इसने सोचा। मम्मी सो रही हैं? ज़ाहिर है, उठाऊँ इन्हें? नहीं नहीं, इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मामू हैं या ड्राइवर? वो जैसे सोच सोच कर बोल रहा था। नहीं, अब्बा और अम्मा शाम में लाहौर गए थे, कोई फौतगी हो गई थी, सुबह ही आ जाएंगे। क्यों? वो एकदम से चौंकी। तुम कहाँ हो? मैं एयरपोर्ट पर हूँ और मुझे तुम्हारे घर का रास्ता मालूम नहीं है। तुम मुझे लेने आ सकती हो? ओह हाँ, तुम रुको, मैं आ रही हूँ। वो लिहाफ फेंककर तेज़ी से बिस्तर से उतरी। मुंह धोकर अबाया पहनकर वो चाबी लिए खामोशी से बाहर निकल आई। ड्राइवर अब्बा के साथ गया था। वैसे भी वो पार्ट टाइम था, ऐसे में वो खुद जाए, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं था। इस्लामाबाद की खूबसूरत साफ़ सुथरी सड़कें खाली पड़ी थीं। अभी रात बाकी थी। स्ट्रीट पोल्स की जर्द रोशनी सड़क को जगमगा रही थी। एयरपोर्ट पर पहुँचकर इसने जिहान को कॉल करके आने का मैसेज दिया। इसका तुर्की का नंबर रोमिंग पर था। अस्सलाम वालेकुम। चंद ही मिनट बाद वो दरवाज़ा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठा। एक चमड़े का भूरा दस्ती बैग अपने कदमों में रखा और सीट बेल्ट पहनने लगा। वालेकुम अस्सलाम। इग्निशन में चाबी घुमाते हुए हया ने ज़रा की ज़रा निगाह फेर कर इसे देखा। वो स्याह पैंट पर आधी आस्तीन वाली ग्रे टी शर्ट पहने हुए था। वही माथे पर गिरते ज़रा बिखरे बिखरे बाल। एयरपोर्ट की बत्तियां अंधेरे में इसके चेहरे को नीम रोशन किए हुए थीं। वो इसे पहले से ज़रा कमज़ोर लगा। इसे तुर्की से आए 1.5 हफ्ता भी नहीं हुआ था, मगर फिर भी फ़र्क वाज़िया था। कार सड़क पर रवा दवा थी। दोनों खामोश थे। आखिरी मुलाकात का बोझलपन और तनाव अभी तक दरमियान में हायल था। मम्मी उठी तो नहीं? नहीं। वो ज़रा देर को रुकी। तुम आए क्यों नहीं? सब पूछ रहे थे। मसरूफ़ था।
وہ گردن ذرا ترچھی کیے باہر ویران اندھیری سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، کہنے کے لیے جیسے کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا تم مجھے پہلے قبرستان لے جا سکتی ہو؟ حیا نے سر ہلا دیا۔ قبرستان گھر سے زیادہ دور نہ تھا، جلدی ہی وہ پہنچ گئے۔ باہر نیلا سا اندھیرا چھایا تھا، سوالیہ نشان کی صورت بنے 7 بہن بھائی ستارے آسمان پر چمک رہے تھے۔ پھوپھا کی قبر آپ کے دادا کی قبر کے ساتھ ہی ہے، حیا نے اسے بتایا۔ احاطے میں جہان کے والد اور دادا کی قبریں داخلی دروازے کے ساتھ ہی ایک طرف تھیں۔ ایک درخت اس کے دادا کی قبر پر سایہ کر رہا تھا۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے قبرستان کے داخلی دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی۔ یہاں سے وہ جہان کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ جہان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا دونوں قبروں کے پاس آیا، پھر دھیرے سے وہ سکندر شاہ کی قبر کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھتا گیا، دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اب وہ دعا مانگ رہا تھا۔ حیا اس کے عقب میں تھی سو اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دعا کے بعد وہ کافی دیر سر جھکائے ایک پنجے کے بل قبر کے سامنے بیٹھا رہا، انگلی سے وہ مٹی پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ پھر جب وہ اٹھا تو حیا جانے کے لیے پلٹ گئی۔ گھر آ کر وہ اندر داخل ہوا تو حیا نے آہستگی سے لاؤنج کا دروازہ بند کیا اور 2 انگلیوں سے نقاب کو کھینچتے ہوئے اتارا۔ تم آرام کر لو، میں اوپر کمرہ دکھاتی ہوں، وہ اجنبی سے انداز میں کہتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جہان خاموشی سے اس کے پیچھے اوپر آیا، دستی بیگ ہاتھ سے پکڑ کر کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ حیا دروازہ کھول کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ صاف ستھرا سا گیسٹ روم۔ کچھ کھاؤ گے؟ اس نے چوکھٹ پر کھڑے کسی رسمی میزبان کے لہجے میں پوچھا۔ جہان نے بیگ بیڈ پر رکھا اور ساتھ بیٹھا۔ بس ایک کپ چائے، میرے سر میں درد ہے۔ وہ جھک کر جوگرز کے تسمے کھول رہا تھا۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹی، چند منٹ بعد جلدی جلدی چائے بنا کر لائی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز آنکھوں پہ بازو رکھے ہوئے تھا۔ چائے؟ اس نے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا، وہ ہلا تک نہیں۔ جہان؟ مگر وہ سو چکا تھا۔ حیا کی نگاہیں اس کے پاؤں پر پھسلیں۔ جوگرز کے تسمے کھول چکا تھا مگر اتارے نہیں۔ پتہ نہیں کیوں اسے اس پر ترس آیا۔ شاید وہ تھکا ہوا تھا، شاید بیمار تھا۔ اس نے AC آن کیا اور دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ صبح وہ دیر سے اٹھی، لاؤنج میں آئی تو فاطمہ اور پھوپھو چائے پی رہی تھیں۔ 11 بج چکے تھے۔ نور بانو، میرا ناشتہ۔ نور بانو کو پکار کر وہ ان کے پاس آ بیٹھی۔ فاطمہ لاہور والوں کا تذکرہ کر رہی تھیں۔ آپ لوگ کب آئے؟ صبح 8 بجے پہنچ گئے تھے، تم سو رہی تھیں، فاطمہ مسکرا کر کہنے لگی۔ اچھا۔ جہان اٹھ گیا؟ حیا کی نگاہیں سیڑھیوں کے اوپر پھسلیں تو یوں ہی لبوں سے نکلا۔ وہ دونوں ایک دم سے اسے دیکھنے لگیں۔ جہان؟ اوہ! وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ وہ صبح پہنچ گیا تھا، اوپر کمرے میں ہے، آپ کو نہیں پتہ چلا؟ نہیں، وہ آ گیا؟ سبین سکندر کے چہرے پر ایک دم چمک سی ابھری، خوشگوار سی حیرت۔ وہ باپ کے جنازے کے تیسرے دن پہنچ رہا ہے مگر ادھر کوئی ناراضگی نہیں۔ جی میں دیکھتی ہوں۔ وہ خود ہی اٹھائی، اوپر اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ یک بستہ ہو چکا تھا۔ AC تب کا آن تھا، اس نے جلدی سے AC بند کیا اور پنکھا چلا دیا۔ جہان اسی حالت میں جوتوں سمیت لیٹا تھا، آنکھوں پہ بازو رکھے۔ وہ شاید نیند میں بھی کسی کو اپنی آنکھیں پڑھنے نہیں دیتا تھا۔ تپائی پر دھری چائے ٹھنڈی اور پرانی ہو چکی تھی، سوچا اٹھا لے، پھر خیال آیا کہ رہنے دے، اس کو پتہ تو چلے کہ وہ اس کے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ وہ دوپہر کے کھانے تک نہیں اٹھا تھا، پھوپھو اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی سو اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ دوپہر میں زارا آ گئی، موسم اچھا تھا، دونوں نے شاپنگ پلان کر لی مگر جب وہ عبایا پہن کر باہر آئی تو پھر سے ایکشن ریپلے شروع ہو گیا۔ تم نے عبایا کب سے لینا شروع کر دیا؟ وہی حیرت، سوال، تشویش اور تفشیش۔ ایک لمبا اور جامع سا جواب دے کر بھی اسے لگا کہ زارا غیر مطمئن ہے اور غیر آرام دہ بھی۔ شاپنگ کرتے، جوتے دیکھتے، کپڑے نکلواتے اور پھر آخر میں راحت بیکرز کے سامنے پارکنگ لاٹ میں بیٹھے اسکوپ کا سلیش پیتے ہوئے زارا بار بار ایک غیر آرام دہ نگاہ اس پر ڈالتی جو پورے اعتماد سے عبایا اور نقاب میں بیٹھی سلیش پی رہی تھی۔ یار چہرے سے تو ہٹا دو اسے۔ زارا، میرا نہ دم گھٹ رہا ہے نہ ہی میں مرنے والی ہوں، میں بالکل کمفرٹیبل ہوں، اگر تم نہیں ہو تو بتاؤ۔ وہ ایک دم بہت سنجیدگی سے کہنے لگی۔ وہ حیا سلیمان تھی، وہ عائشہ گل کی طرح ہر بات نرمی سے سہ جانے والی نہیں تھی۔ جب وہ اپنے زمانے جاہلیت کے لباس پر کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتی تھی تو اپنے نقاب پر کیوں کسی کو بولنے دے؟ صرف حجابی لڑکی صبر کیوں کرے؟ اس کی رائے میں بہت زیادہ چپ رہنے کو بھی کمزوری سمجھا جاتا تھا۔ نہیں، میں تو تمہارے لیے کہہ رہی تھی۔ زارا ذرا بوکھلا گئی تھی، وہ سر جھٹک کر سلیش پینے لگی۔ باہر پارکنگ لاٹ میں چند ماہ پہلے کے مناظر اب بھی رقم تھے۔ ڈولی اسے سب سے پہلے اسی جگہ ملا تھا۔ میجر احمد یعنی پنکی سے مل کر جو اسے الجھن ہوتی تھی کہ وہ پنکی کیسے بنا، اب وہ ختم ہو گئی تھی۔ وہ تو اس کی جاب کا حصہ تھا
पता नहीं वो ये बात पहले क्यों नहीं समझ सकी। वो वापस आई तो दिल ज़रा बोझल था। ज़ारा और इसका मदार अब मुख्तलिफ हो गया था। पता नहीं डीजे अगर होती तो कैसा रद्द अमल देती। अब अजनबी का टैग जो पेशानी पर लग गया था। लाउंज में सब बड़े बैठे थे, ताया ताई, अब्बा अम्मा, फूफो, और सामने एक सोफे पर संजीदा सा बैठा जिहान। वही सुबह वाले कपड़े मगर बाल गीले थे, शायद अभी अभी फ्रेश होकर नीचे आया था। वो सलाम करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर पहुंचकर इसे लगा कि वो इसे ही देख रहा है। इसने बेख्तियार पलट कर देखा। जिहान दाएं फुरकान की तरफ मुतवज्जो था, वो इसे नहीं देख रहा था। वो सर झटक कर अंदर आ गई। दोबारा इसकी जिहान से मुलाकात रात के खाने पर हुई। वो ज़रा देर से डाइनिंग टेबल पर पहुंचा था। अब्बा मरकजी कुर्सी पर थे, हया फातिमा के साथ एक तरफ थी। जिहान ने जो कुर्सी खींची वो हया के बिलमुकाबिल थी, मगर वो इसे नज़रअंदाज कर रही थी। वो भी यही कर रहा था, बल्कि वो तो शायद हमेशा से यही करता आया था। कितनी छुट्टी है तुम्हारी? अब्बा खाने के दौरान पूछने लगे। वो सर झुकाए कांटे से सलाद का टुकड़ा उठाते हुए बोला, कुछ कंफर्म नहीं है। छुट्टी कैसी? अपना रेस्टोरेंट है इसका, बल्कि पाशा का। इसने तल्खी से सोचा। 1-1.5 हफ्ता तो हूँ, फिर शायद चला जाऊँ। मम्मी को यहीं अपार्टमेंट ले दूँगा। हया ने चौंक कर सर उठाया। फुप्पो, अब आप यहीं रहेंगी? इसके चेहरे पर खुशगवार सी हैरत उमड़ आई थी। सबीन फुप्पो ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर अस्बात में हिला दिया। सिर्फ सिकंदर के लिए वहाँ थी, अब इधर रहने का जवाज़ नहीं है। तो जिहान, आप भी यहीं शिफ्ट हो जाओ। फातिमा ने ज़रा दबे दबे से जोश से कहते हुए एक नज़र सुलेमान साहब को देखा। वो भी ज़रा उम्मीद से जिहान को देखने लगे। वही बेटी को अपने करीब रखने की ख्वाहिश। और अपार्टमेंट की क्या ज़रूरत है, यही घर है सबीन का। जिहान हल्का सा मुस्कुराया। वो पूरे दिन में पहली दफ़ा मुस्कुराया था। रहने दे मामी, मेरे नसीब में पाकिस्तान रहना लिखा ही नहीं है। इसकी आवाज़ में कुछ था कि हया हाथ रोककर इसे देखने लगी। वो सर झुकाए खाना खा रहा था, मगर चेहरे पर वही मुस्कुराहट, वही चमक थी जो कभी कभी इसके चेहरे पर देखा करती थी, ख़ास मौक़ों पर, ख़ास बातों पर। खैर, कभी वो इसकी वजह भी जान ही लेगी। वो धीरे से सर झटक कर खाना खाने लगी। सुबह फजर की नमाज पढ़कर सोने की बजाय वो ऊपर आ गई। जिहान के कमरे के सामने से गुजरते हुए एक नज़र इसने बंद दरवाजे पर ज़रूर डाली थी। कुछ चीज़ें करने से इंसान खुद को कभी रोक नहीं पाता। छत पर हर तरफ लहलहाते कमलों की सरहद बनी थी। अब्बा का शौक, मुंडेर वहाँ से काफ़ी ऊंची थी। मुंडेर के साथ ही कैन का एक झूला रखा था। इसकी खूबसूरत सुबह में वो झूले पर आ बैठी और गर्दन मोड़कर मुंडेर के सुराख से बाहर देखा। मुंडेर इसके सर से ऊंची थी, मगर डिज़ाइन के तौर पर बने बड़े बड़े सुराखों से नीचे कॉलोनी और सड़क साफ नजर आती थी। वो यूं ही तिरछी होकर बैठी कॉलोनी पर उतरती सुबह देखे गई। हर सू खामोशी और ताजगी थी। कभी कभी परिंदों के बोलने की आवाज़ आ जाती या फिर किसी के भागने की। वो ज़रा चौंकी। दूर सड़क पर कोई भागता आ रहा था। ट्रैक सूट में मलबूस जॉगिंग करता शख्स। इसे एक लम्हा लगा था पहचानने में। जिहान? वो हैरान हुई थी। वो कब उठा, कब घर से निकला, मालूम नहीं। वो इसे देखती रही। जिहान अब घर के सामने से गुजरकर मुखालिफ सिमत दौड़ता जा रहा था। वो गर्दन पूरी मोड़कर इसको देखे गई। चंद कदम दूर वो रुका और ठटक कर पीछे सड़क को देखा, जैसे इसे महसूस हुआ हो कि कोई इसे देख रहा है, मगर वो सड़क पर ही देख रहा था, ऊपर नहीं। वो जल्दी से झूले पर से उठी और अंदर दौड़ गई। वो फिर से पकड़े नहीं जाना चाहती थी। सब ट्यूलिप, फूलों की मार्केट और वो दुकानदार, इसे सब याद था। जब जिहान ने इसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो वो किताबें खोले बैठी थी। दस्तक पर चौंकी और फिर उठकर दरवाज़ा खोला। इसे सामने खड़े देखकर दिल अजीब सा मुतज़ाद कैफियत का शिकार होने लगा। हया, क्या तुम फारिग हो? वो बहुत दोस्ताना अंदाज में पूछ रहा था। हाँ, क्यों? इसने दरवाज़ा ज़रा ज़्यादा खोल दिया ताकि वो बिस्तर पर फैले इसकी किताबें देखकर जान ले कि वो हरगिज़ भी फारिग नहीं है। ओके, तुम फारिग ही हो, ठीक। इसने समझकर सर हिलाया। यानी तुम मेरे साथ मार्केट चल सकती हो? श्योर। इसने शाने उचका दिए। हालांकि इसे इस पर बहुत गुस्सा था। वो इससे मुखातिब भी नहीं होना चाहती थी। इसने हमेशा गलत बयान नहीं की थी। इसे जिहान से बहुत गिले थे, मगर फिर भी जाने के लिए तैयार हो गई। वो इसे इनकार नहीं कर सकती थी। क्या ख़रीदना है, ताकि इसी हिसाब से मतलूबा जगह पे जाएं? कपड़े वगैरह। जल्दी में निकला था, ज़्यादा सामान नहीं उठा सका।
ایک تو جب وہ مہذب اور شائستہ ہوتا تھا تو اس سے زیادہ نرم خو کوئی نہیں تھا۔ وہ اندر ہی اندر تل ملاتی ہوئی باہر آئی تھی، کوئی اور نہیں ملا تھا اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ اسے ضرور گھسیٹنا تھا اپنے ہمراہ۔ شاپ پہ اس کا ساتھ دینے کے لیے وہ بھی ریک پر کپڑوں کے ہینگرز الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی۔ جہان ایک کرتے کا ہینگر کندھے سے لگاتے ہوئے سامنے قداور آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ حیا اس کے قریب ہی کھڑی تھی، سو آئینے میں وہ بھی نظر آ رہی تھی۔ اس کا عکس دیکھتے ہوئے جہان ذرا سا مسکرایا۔ تم نے وہ کارٹون دیکھے ہیں، ننجا ٹرٹلز؟ وہ مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے پوچھنے لگا تو اس نے سادگی میں سر اسبات میں ہلا دیا۔ ہاں تو؟ وہ جواب دیے بنا بے ساختہ امڑاتی مسکراہٹ دباتے ہوئے ہینگر پکڑے پلٹ گیا۔ چند لمحے وہ الجھی کھڑی رہی، سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ پھر قداور آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو فوراً سمجھ میں آ گیا۔ غصے کا شدید ابال اس کے اندر اٹھا تھا۔ بامشکل ضبط کرتے ہوئے اس نے نگاہوں سے جہان کو تلاشا۔ وہ وہی کرتا لیے کاؤنٹر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بدتمیز انسان اس کے نقاب کو ننجا ٹرٹل کی آنکھوں کی پٹی سے تشبیہ دے گیا تھا۔ اس کا موڈ واپسی کا سارا راستہ آف رہا، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ کچن میں شام کی چائے دم پر چڑھی تھی۔ الائچی اور تلتے کبابوں کی ملی جلی خوشبو سارے کچن میں پھیلی تھی۔ وہ نور بانو کے سر پر کھڑی ٹرالی میں برتن رکھوا رہی تھی۔ ذمہ دار وہ پہلے بھی تھی، مگر ترکی سے آنے کے بعد ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے لگی تھی۔ اب بھی نور بانو سے زیادہ وہ کام کر رہی تھی۔ باہر لانچ میں تایا فرقان اور سائمہ تائی آئے بیٹھے تھے۔ اماں، ابا، پھوپھو اور جہان بھی وہیں تھے۔ کام کرتے ہوئے مسلسل اسے احساس ہوتا رہا کہ جہان اسے دیکھ رہا ہے، مگر جب وہ رک کر گردن موڑ کر دیکھتی تو وہ کسی اور جانب دیکھ رہا ہوتا۔ جہان کے ساتھ ایک ہی گھر میں وہ 2 دفعہ رہی تھی۔ ایک جب ڈی جے کی بار وہ اکٹھے پاکستان آئے تھے تب اسے اپنے غم سے وقت نہ ملا تھا۔ دوسرا جب اپنی منگنی کی رات وہ پھوپھو کے گھر رک گئی تھی تب، اور تب جہان کو اپنے فون کال کے انتظار سے وقت نہ ملا تھا۔ یوں اب نارمل حالات میں پہلی دفعہ وہ ایک چھت تلے تھے اور اسے احساس ہوا تھا کہ بہت بے ضرر، خاموش اور دھیما سا انسان تھا وہ۔ یہ اس کا ایٹیٹیوڈ نہیں، فطرت تھی۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ سلام کر لیتا، حال احوال پوچھتا اور بس۔ ہاں، گھر میں فارغ رہ رہ کر وہ اکتا جاتا تو نور بانو کے ساتھ کبھی برتن دھونے لگ جاتا تو کبھی اسے سبزیاں کاٹ کر دیتا۔ نور بانو بیچاری حق تک رہ جاتی۔ اگر باہر جاتا تو صبح جاگنگ کے لیے۔ اسے پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا کہ وہ جاگنگ، واک، ورزش، ان چیزوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ پھر جب گھر میں بہت بور ہو گیا تو ایک دفعہ فاطمہ کے کہنے پر حیا اسے باہر لے گئی، مگر وہ اتنا تنگ کر دینے والا تھا، یہاں سے مڑ جاؤ، وہاں لے جاؤ، نہیں اب پیچھے چلو، لیفٹ سے کیوں مڑ رہی ہو، رائٹ سے مڑو، کیونکہ میں رائٹ ہینڈ ڈرائیو کر رہی ہوں جہان۔ اب اس نے اپنی گاڑی کی چابی جہان کو دے دی تھی۔ جہاں جانا ہے خود چلے جاؤ، جیسے تاثرات کے ساتھ۔ اس کے پاس انٹرنیشنل لائسنس تھا، سو مسئلہ نہیں تھا۔ اب وہ کبھی کبھی باہر نکل جاتا۔ گھر کے قریب اس نے جم بھی ڈھونڈ لیا تھا۔ جہان کے ساتھ رہنے میں ایک مسئلہ تھا، وہ اتنی خاموشی سے بنا چاپ پیدا کیے گھر میں داخل ہوتا کہ پتہ ہی نہ چلتا اور وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا۔ اب آتے جاتے چند ایک رسمی باتوں کے علاوہ ان کی بات نہ ہو پاتی تھی۔ چاندی کے مجسمے یا تو چٹک چکے تھے یا بالکل پتھر ہو چکے تھے۔ آج بھی وہ اسے دیکھ رہا تھا، مگر وہ اسے پکڑ نہیں پائی تھی۔ وہ کچھ کہتا کیوں نہیں ہے، اسے الجھن ہوتی۔ وہ اسے بے اعتبار قرار دے کر چھوڑ آئی تھی، وہ گلہ کیوں نہیں کرتا، صفائی نہ دے مگر شکایت تو کرے، لیکن وہاں ازلی خاموشی تھی۔ وہ ٹرالی دھکیلتی لاؤنج میں لے آئی۔ دوپٹہ شانوں پر پھیلا کر اس نے لمبے بالوں کو سمیٹ کر کندھے پر آگے کو ڈال رکھا تھا۔ واقعی دل تو نہیں کرتا، سکندر بائی کو گئے ہفتہ بھی نہیں ہوا، مگر وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں، جلدی مچائی ہوئی ہے۔ سائمہ تائی کہہ رہی تھیں، شاید ارم کی منگنی کا معاملہ تھا۔ حیا پنجوں کے بل کارپیٹ پر بیٹھی چائے کے کپ پرچ میں رکھ کر باری باری سب کو پکڑانے لگی۔ بھابھی آپ فکر نہ کریں، جب ہمیں اعتراض نہیں ہے تو لوگوں کا کیا ہے، آپ اللہ پر توکل کر کے فنکشن کی تیاری شروع کریں۔ پھوپھو بہت رسان سے وضاحت کر رہی تھی کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اصل میں اسجد کے بھائی اور بھابھی باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں وہ فنکشن کرنا چاہتے ہیں۔ تھینکس۔ تایا نے مسکرا کر اس سے کپ پکڑا تو وہ واپس آئی اور آخری کپ جہان کی طرف بڑھایا۔ وہ جو بہت غور سے تائی کی بات سن رہا تھا، ذرا سی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور کپ پکڑ لیا۔ وہ اسی اتوار کا کہہ رہے تھے، تو بھائی آپ ہاں کر دینا، مجھے خوشی ہوگی۔ اتوار کا فنکشن؟ حیا نے سوچا، کیا پہنے گی؟
وہ چائے سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی اور الماری کھول کر کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگی۔ کوئی سلیو لیس تھا، کسی کی آستین شفون کی تھی، کسی کا دوپٹہ باریک تھا۔ اس کا ایک جوڑا بھی آئیڈیل حجابی لباس پر پورا نہیں اترتا تھا۔ دوسری الماری کو لاک لگا تھا۔ اس نے چابی نکالنے کے لیے پرس میں ہاتھ ڈالا تو انگلیاں مخملی ڈبی سے ٹکرائیں۔ وہ مسکرا اٹھی۔ میجر احمد کا چیلنج، ڈولے کی امانت۔ اس نے ڈبی کھولی، سیاہ USB فلیش اندر محفوظ رکھی تھی۔ پزل باکس کھل گیا، جوہر کا لاک بھی کھل گیا، مگر اس لاک کو وہ کیسے کھولے؟ آخری لاک، اس کی تو پہیلی بھی نہیں ہے، مگر پہیلی ہونی چاہیے تھی۔ میجر احمد نے پہیلی کے بغیر کبھی کوئی پزل اسے نہیں دیا تھا۔ مطالعے کے ساتھ اس کی چابی بھی ہمیشہ دیا کرتا تھا۔ اوہ، ڈبی تو میں نے دیکھی ہی نہیں۔ ایک دم اس سے خیال آیا۔ وہ بیڈ پر آ بیٹھی اور فلیش ڈرائیو باہر نکالی۔ وہ صاف تھی، کوئی لفظ نشان وغیرہ نہیں۔ اب اس نے ڈبی اوپر نیچے سے دیکھی، کچھ بھی نہیں۔ اس نے اندر رکھے مخملی فوم کو انگلیوں سے پکڑ کر باہر نکالا۔ نیچے ڈبی کے پیندے پر سیاہ مخمل کا ایک اور ٹکڑا رکھا تھا۔ اس نے ٹکڑا نکال کر پلٹ کر دیکھا۔ وہاں سنہری دھاگے سے 2 الفاظ سلے تھے، اسٹوری سویپڈ۔ اسٹوری سویپڈ؟ اس نے چھپنے سے دہرایا۔ یہ فلیش ڈرائیو کی پہیلی تھی، اس کو حل کر کے ہی وہ آخری تالا کھول سکتی تھی، مگر اس سطر کا کیا مطلب تھا کہ کہانی کو سویپ کرنے سے کیا مراد ہوا بھلا؟ کیا یہ سطر انگریزی گرامر کے لحاظ سے درست بھی تھی؟ عدل بدل کی گئی کہانی کو سویپ کرنے سے مراد تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی کہانی کسی کو پڑھنے دیں اور وہ جواب میں اپنی کہانی آپ کو پڑھنے دے۔ اس عجیب سی سطر کا یہی مطلب نکلتا تھا، مگر کون سی کہانی؟ شاید پروفیسر گوگل کچھ کر سکے۔ یہی سوچ کر اس نے کمپیوٹر آن کیا اور گوگل پر یہی الفاظ لکھ کر ڈھونڈا، مگر لا حاصل۔ 2 متفرق الفاظ تھے جن کو احمد نے جمع کر دیا تھا۔ یہ کل 12 حروف تھے، سو پاس ورڈ نہیں ہو سکتے تھے، مگر پاس ورڈ انہی میں چھپا تھا۔ رات سونے سے پہلے تک وہ انہی 2 الفاظ کو سوچتی رہی تھی، مگر کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے قبل ہی نیند آ گئی تھی۔ ارم کی منگنی کا فنکشن تایا فرقان کے لان میں منعقد کیا گیا تھا۔ فنکشن خواتین کا تھا، مردوں کا انتظام باہر تھا، مگر تیار ہوتے وقت وہ جانتی تھی کہ یہ فنکشن بھی اتنا ہی سیکریٹڈ ہوگا جتنا داور بھائی کی مہندی کا فنکشن تھا۔ برائے نام زنانہ حصہ، جہاں ویٹرز، مووی میکر، لڑکے، کزنز سب آ جا رہے ہوں گے۔ پتہ نہیں پھر بیچارے باقی مردوں کو علیحدہ کیوں بٹھایا جاتا تھا، یا پھر ایسی شادیوں کو سیکریٹڈ کہنے کی منافقت کیوں تھی سوسائٹی کی؟ معیارات جن پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس نے اپنی 22 سالہ زندگی میں کبھی کوئی مکمل طور پر سیپریٹڈ شادی نہیں دیکھی تھی۔ تایا کی سختی تھی کہ منگنی پر دلہا نہیں آئے گا، انگوٹھی ساس پہنائے گی، مگر جو خاندان کے لڑکے کام کے بہانے چکر لگا رہے ہوں گے ان پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ باہر وہ عبایا لیتی تھی، اصولاً اسے ادھر بھی عبایا لینا چاہیے تھا، مگر منگنی کا فنکشن برائے نام ہی صحیح تھا تو سیکریٹڈ، لڑکے وغیرہ تھے مگر وہ ذرا دور تھے اور مکمل طور پر مکسڈ گیدرنگ نہیں تھی۔ عبایا کا مقصد زینت چھپانا اور چہرہ چھپانا ہی تھا، تو وہ یہ کام اپنے لباس سے بھی تو کر سکتی تھی، سو اس نے عبایا نہیں لیا، مگر لباس کا انتخاب عبایا کے متبادل اور مترادف کے طور پر کیا۔ کچے سیب کے رنگ کا سبز پاؤں کو چھوتا فراک، نیچے ٹراؤزر اور کلائی تک آتی آستینیں، یہ ایک مشہور برانڈ کا جوڑا تھا اور اس کے ساتھ نیٹ کا دوپٹہ تھا، سو اس نے الگ سے بڑا سا دوپٹہ بنوا لیا تھا کچے سیب کے رنگ کا۔ یوں گلے کا کام دوپٹے میں چھپ گیا، چہرے کے گرد بھی دوپٹہ یوں لپیٹا کہ وہ پیشانی سے کافی آگے تھا، کان بھی چھپ گئے۔ سہولت تھی کہ کسی آدمی کو دیکھتے ہی وہ تھوڑی سی انگلی سے دوپٹہ پکڑ کر اوپر لے جا کر نقاب لے سکتی تھی۔ یوں عبایا کے بغیر بھی زینت چھپ گئی، نقاب بھی ہو گیا اور اچھا لباس بھی پہن لیا۔ بیٹھی بھی وہ ذرا کونے کے میز پہ تھی، گلابی پھولوں سے آراستہ اسٹیج پر ارم کامدار گلابی لباس میں گردن اونچی کیے اور نگاہیں نیچی کیے بیٹھی تھی۔ وہ ارم کو جانتی تھی، اسے معلوم تھا کہ وہ زبردستی بٹھائی گئی ہے، اس کی ساس اب اسے انگوٹھی پہنا رہی تھی، مووی میکر مووی بنا رہا تھا، پتہ نہیں یہاں تائے کے اسلام کو کیا ہوا تھا۔ ویٹرز، مووی میکرز، یہ بھی تو مرد تھے، مگر وہی سوسائٹی کے دوہرے معیارات۔ حجاب کپڑے کا ایک ٹکڑا تو نہیں ہوتا، یہ تو ایک مکمل الگ طرز زندگی ہوتا ہے، اور یہ طرز زندگی اتنا آسان نہیں تھا، اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ تم نے دوپٹہ سر پر کیوں لے رکھا ہے؟ گلے کا کام ہی نہیں نظر آ رہا، چہرے سے تو ہٹاؤ۔ مووی میکر ویڈیو بنا رہا تھا، سو وہ چہرے کو ڈھانپے رخ موڑے بیٹھی تھی، اور فاطمہ جو ذرا دیر کو ادھر آئی تھیں اپنی حیرت ظاہر کرنے میں ساتھی خواتین کے ہمراہ مل گئی تھیں۔ نہیں ہٹا سکتی لیڈیز، میں اب نقاب کرتی ہوں، وہ رسان سے جواب دے رہی تھی، مگر پھر کیوں؟ او یار، فنکشن پہ تو خیر ہوتی ہے۔ خیر،
मुझसे पूछो कि कितना बड़ा शर होता है। वो अब बद दिल हो रही थी, हिजाब से नहीं, लोगों से। या अल्लाह, लोग खामोश क्यों नहीं रहते, इतना सवाल क्यों करते हैं। सहरिश, सना और असजद की बहनें अब डांस की तैयारी कर रही थीं। इन्हें कोई नहीं टोक रहा था। स्लीवलेस पहने फिरती किसी लड़की को कोई नहीं टोक रहा था, मगर हिजाबी लड़की के सब पीछे पड़ गए थे। क्या लोगों ने समझ लिया कि वो कहेंगे कि हम ईमान लाए और वो आजमाए नहीं जाएंगे। वो अपने आंसू अंदर ही उतारती रही। लड़कियां रक्स के लिए पोजीशन संभाले खड़ी थी। मूवी मेकर का कैमरा रेडी था। इसने रुख मोड़ लिया। दिल अंदर ही अंदर लरज रहा था। वो किसी को मना नहीं कर सकती थी, इसकी कोई ना सुनता। तबाही तबाही कितनी करीब थी और सब बेखबर थे। हर अख्तलीस की दायमी आग, भड़कते अलाव, दहकते अंगारे। इंसान भी खुद अपने लिए क्या क्या कमा लेता है। और यादें भी कितनी अजीब होती हैं। जब बंदा अंधेरे से नूर में आता है तो हर शय समझ में आने लगती है। इसे याद आ रहा था शरअ एंड लॉ के दूसरे सेमेस्टर में असूलुद्दीन डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बारी ने यूं ही एक किस्सा सुनाया था। इसे वो किस्सा आज पूरी जज़ियात के साथ याद आ रहा था। मेरी बेटी की जब शादी होने लगी तो मैंने इसे मना किया कि बेटा मूवी और फोटो सेशन वगैरह मत करवाना, मगर वो मुझसे बहुत खफा हुई। वो मुझसे लड़ती रही कि अब्बा, मैंने हमेशा पर्दा किया, आपकी सारी बातें मानी, अब मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी पर मुझे बददिल न करे। मैं खामोश हो गया। इसरार नहीं किया कि मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं था। शादी हुई, इसके ससुराल ने फ़ोटो सेशन का मुकम्मल इंतज़ाम करवा रखा था। मैं चुप रहा। शादी के चौथे रोज़ मैं अपने कमरे में आरामदा कुर्सी पर बैठा था कि मेरी बेटी आई और मेरे कदमों में बैठकर चुपचाप रोने लगी। मैंने बहुत पूछा कि क्या हुआ। इसने कुछ नहीं बताया, बस यही कही गई, अब्बा आप ठीक कहते थे। मेरी बेटी के आंसू मेरे दिल पर इस दिन से गड़ गए हैं और मैं सोचता हूँ कि पता नहीं हम अपनी खुशी के मौके पर अल्लाह को नाखुश क्यों कर देते हैं। जब डॉक्टर अब्दुल बारी ने वो किस्सा सुनाया था तो इसने चंद हिजाबी लड़कियों की आंखों से आंसू गिरते देखे थे। तब कंधे उचकाकर वो हैरान होकर सोचती थी कि ये क्यों रो रही हैं। अब इसे पता चला था कि वो क्यों रो रही थीं। फंक्शन ख़त्म होने तक इसका दिल उचाट हो चुका था। रात अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने वो बालियां उतारने के इरादे से बेदिली से खड़ी थी। कच्चे सेब के रंग का दुपट्टा कंधे पर था और बाल खोलकर आगे को डाल रखे थे। बहारें भी इसकी नकल में घुंघराली पोनी आगे को डाल लेती थी। पता नहीं वो बहनें फ़ोन क्यों नहीं उठाती थीं और मेल का जवाब भी नहीं देती थीं। खैर 2 हफ्ते ही तो रह गए थे, जाकर पूछ लूँगी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो चौंकी। फिर आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। वहाँ जिहान खड़ा था, जमूट कुर्ता और सफ़ेद शलवार पहने। पता नहीं कहाँ से ख़रीद कर लाया था, मगर अच्छा था। आस्तीनें आदतन कोहनियों तक मोड़े, वो हाथ में 2 मग लिए खड़ा था। कॉफ़ी पियोगी? वो फिर से वही दोस्ताना अंदाज वाला जिहान सिकंदर बन चुका था। मैं सोने से पहले कॉफ़ी नहीं पीती। कह देने के बाद इसे अपने लहजे की सर्द मैरी का एहसास हुआ तो रुकी, फिर ज़बरदस्ती मुस्कुराई। हाँ, लेकिन अगर इस्तांबुल के बेहतरीन शेफ़, मैकेनिक और कारपेंटर ने बनाई है तो ज़रूर पीऊँगी। तुम एक लफ्ज़ का इजाफा करते करते रह गई। क्रिमिनल। वो मुस्कुराया तो हया की मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या मुझे इस लफ्ज़ का इजाफा करना चाहिए? हम इस बारे में बात कर सकते हैं। 2 हफ्ते बाद इसे बालाखिर इसके मुतालिक बात करने का ख्याल आ ही गया था। ठीक है, छत पर चलते हैं। इसने कानों से बालियां नहीं उतारी जिनमें मोती पिरोए थे। जिहान के मोती। वो सच नहीं बोलता था तो इसके मोती कैसे निकल आए? वो इन 2 हफ्तों में ये सोचती रही थी। ना महसूस तौर पर भी वो अब्दुर्रहमान पाशा से मुत्तफिक थी कि वो सच्चे मोती ही थे, मगर जिहान को तो याद भी नहीं होगा कि ये वही मोती हैं। छत पर अंधेरा था। दूर नीचे कॉलोनी की बत्तियां जल रही थी। वो दोनों मुंडेर के साथ लगे झूले पर आ बैठे। हल्का हल्का हिलता झूला इनके बैठने से बिल्कुल थम गया। हया ने कॉफ़ी का मग लबों से लगाया। अच्छी बनी है। आखिर इस्तांबुल के बेहतरीन शेफ़, मैकेनिक और कारपेंटर ने बनाई है। ओह, तुमने भी क्रिमिनल का इजाफा नहीं किया। क्योंकि मैं क्रिमिनल हूँ भी नहीं। क्या तुम्हें मेरा एतबार है? हाँ। इसने सोचने का वक्त भी नहीं लिया। सामने दीवार पर अब्बा के गमलों से ऊपर इन दोनों के साए गिर रहे थे। पौधों की टहनियों से ऊपर वो अजीब सी हैत बना रहे थे। ठीक है, फिर तुम मुझे बताओ कि तुम इस शख्स को कैसे जानती हो जो इस रोज़ मेरे साथ था। अब्दुर्रहमान पाशा, उम्मतुल्लाह हबीब पाशा का बेटा। इसने आने का पूरा नाम लिया। वो ज़रा सा चौंक कर इसे देखने लगा। हाँ, तुम कैसे? लंबी कहानी है, सुनोगे?
اس نے بے نیازی سے شانوں کو جنبش دے کر پوچھا۔ وہ سامنے دیوار پر ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے دوسرے سائے کو اس بات میں سر ہلاتے دیکھا تو وہ کہنا شروع ہوئی۔ اپنے سائے کے ہلتے لب دکھائی نہیں دیتے تھے، نہ ہی کان میں پڑی بالی کے موتی کی چمک۔ اگر دکھائی دے رہی تھی تو وہ پریشانی، اذیت اور اضطراب جسے وہ پچھلے 5 ماہ سے اپنے دل میں چھپائی ہوئی تھی، جس کا ایک حصہ اس نے ڈی جے کے ساتھ بانٹا بھی تھا اور اب اس نے پورا ہی بانٹ دیا۔ اسپانجی کی طرف سے میل موصول ہونے والی رات جب پہلی دفعہ پھول آئے تھے، اس سے لے کر اس روز کے واقعے تک اس نے سب کہہ سنایا۔ وہ بالکل خاموشی سے سنتا رہا، اگر بولا تو صرف اس وقت جب اس نے استقلال جدیسی میں پاشا کے چہرے پر کافی الٹنے کا واقعہ بتایا۔ اچھا، تم نے پاشا بے کے اوپر کافی الٹ دی؟ وہ جیسے بہت محفوظ ہوا تھا۔ ہاں، تم اسے پاشا بے کیوں کہتے ہو؟ اسے سب پاشا بے کہتے ہیں، مسٹر پاشا۔ شوق ہے خود کو مسٹر کہلوانے کا۔ کافی کے مگ خالی ہو کر زمین پر پڑے تھے، دیوار پر سائے ویسے ہی چپکے بیٹھے تھے۔ ساری داستان سنتے رہے، پودے بھی متوجہ تھے۔ جب وہ خاموش ہوئی تو وہ جیسے سوچتے ہوئے بولا، یعنی کہ اس نے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی مجھے بلیک میل کرنے کے لیے، مگر میں صرف ایک بات نہیں سمجھ سکا، اتنا سب کچھ ہوا اور تم نے کبھی اپنے پیرنٹس کو نہیں بتایا؟ کیوں؟ تم نے کسی سے مدد کیوں نہیں لی؟ میں کبھی بھی ان کو یہ سب نہیں بتا سکتی تھی جیہان، اب تو معاملہ ختم ہو گیا ہے، مگر جب یہ شروع ہوا تھا تو مجھے ترکی جانا تھا۔ اگر میں بتا دیتی تو وہ مجھ سے فون لے لیتے اور گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دیتے۔ ترکی جانے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ ویسے بھی میں جانتی تھی کہ جو میرے گھر کے اندر پھول رکھ کے جا سکتا ہے، میرے فون میں ٹریسر لگوا سکتا ہے، اس کے خلاف ابا بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ابا کو بتانے کا مطلب تھا کہ تایا فرقان کو بھی بتا دینا، یعنی پورے خاندان میں تماشا۔ ابا تایا ابا کو نہ بتائیں، یہ نہیں ہو سکتا، اور اتنی بہادر تو میں تھی ہی کہ خود اپنے مسائل حل کر سکتی۔ سو تو ہے، اس نے سر ہلا کر اعتراف کیا۔ کیا تم واقعی جاننا چاہتی ہو کہ میں پاشا بے کو کیسے جانتا ہوں؟ دیکھ لو، تم نہ بھی بتاؤ، میں نے جان تب بھی لینا ہے، تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اللہ اللہ، یہ اعتماد! وہ پہلی دفعہ ہنسا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ اصل میں نے کچھ عرصہ ہوٹل گرینڈ پر کام کیا ہے، اس لیے میں ان سو کولڈ بھائیوں کو قریب سے جانتا ہوں۔ یہ سگے بھائی نہیں ہیں، یہ مافیا بھائی ہیں، ایک ہی مافیا فیملی کا حصہ۔ مگر یہ بات ادلار میں اگر کوئی میرے علاوہ جانتا ہے کہ وہ سگے بھائی نہیں ہیں تو وہ امت اللہ حبیب پاشا ہیں۔ خیر، میرا پاشا بے سے کچھ مسئلہ ہو گیا تھا اور میں استقلال اسٹریٹ پر آ گیا۔ وہ ریسٹورینٹ اسی کا ہے اور وہ عورت جس کو میں اپنی لینڈ لیڈی بتاتا ہوں، اس کو وہی بھیجتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ ہی شیئر ہولڈر ہے۔ وہ مجھے ریسٹورینٹ کی قسطوں کے لیے تنگ نہیں کرتا۔ یہ میں نے جھوٹ بولا تھا، سوری، مگر اس نے میرے ذمے ایک کام لگایا تھا جو میں نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے اس روز ہماری تلخ کلامی ہوئی تھی۔ کون سا کام؟ وہ چونکی۔ وہ اپنی فیملی کو بیرون ملک شفٹ کروانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اسے اس ملک کے جعلی دستاویزات اور نئی شناختیں چاہیے تھی۔ میں اپنے ایک دوست سے اس کے لیے وہی بنوا رہا تھا، اینڈ تھینکس ٹو یو میں نے اب وہ بنوا دیے ہیں اور اس کی فیملی ترکی سے جا چکی ہے۔ کیا؟ اسے جھٹکا لگا۔ عائشہ اور بہاریں چلی گئیں؟ تو وہ عائشہ بہاریں سب کو جانتا تھا۔ ہاں، مزید میں کچھ نہیں جانتا، اس لیے اس موضوع کو ختم کر دو۔ اور وہ اس کا بھائی، وہ کہاں چلا گیا؟ میں نہیں جانتا کہ وہ اب کہاں ہے۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ وہ جیسے اس موضوع سے بچنا چاہتا تھا، پھر حیا نے دیکھا اس کا سایہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، پودوں کے اوپر سے ہوتا پوری دیوار پر پھیل گیا۔ اس نے سائے میں اس کا چہرہ تلاشنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ کتنا سچ تھا، کتنا جھوٹ، سائے میں سب ڈگمگ ہو چکا تھا۔ تم کیا کرتے پھرتے ہو جیہان؟ مجھے یقین ہے کہ تم کریمنل نہیں ہو، مگر تم ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھا کرو، پلیز۔ جو آپ کا حکم۔ سایہ مسکرایا تھا۔ وہ بس تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ اس کی ساری کتھا سن کر بھی وہ اپنی دفعہ پھر بہت کچھ چھپا گیا تھا۔ اور عائشہ بہاریں وہ کہاں چلی گئی تھیں؟ وہ دونوں آگے پیچھے زینے اترتے نیچے آ رہے تھے جب اس نے ابا کو لاؤنج میں کھڑے اپنی جانب متوجہ پایا۔ جیہان؟ وہ صرف جیہان کی طرف متوجہ تھے۔ جی ماموں۔ وہ پرسکون انداز میں قدم اٹھاتا سیڑھیوں سے نیچے ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مجھے کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ وہ بہت سنجیدہ لگ رہے تھے۔ وہ پہلی سیڑھی پر ریلنگ پر ہاتھ رکھے کھڑی ان کو دیکھنے لگی۔ میں سن رہا ہوں۔ تم رحیل سے ان ٹچ ہو، یہ میں جانتا ہوں، مگر کیا کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھے بتانا چاہو جو کہ میں نہیں جانتا؟ جیہان نے لمحے بھر کی خاموشی کے بعد نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ یعنی کہ کوئی بات ہے؟
ماموں، میں دوسروں کے معاملات میں مداخلت کبھی نہیں کرتا، اس لیے خاموش رہوں گا۔ البتہ آپ اپنے طور پر کسی سے بھی پتہ کروا سکتے ہیں۔ پتہ کروا لیا تھا، تم سے تصدیق چاہ رہا تھا۔ بہرحال مجھے اپنا جواب مل گیا ہے، تم آرام کرو۔ اس کا شانہ تھپ تھپا کر وہ آگے بڑھ گئے۔ ان کے چہرے کی سنجیدگی اور اضطراب پہلے سے بڑھ چکا تھا۔ جیہان واپس سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا کہ اس کا کمرہ اوپر تھا، وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ جواباً جیہان نے ذرا سے شانے اچکائے۔ تمہیں پتہ چل جائے گا، اب ذہن پر زور مت دو، سو جاؤ۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، سایہ غائب ہو گیا، روشنی عیاں تھی۔ وہ الجھی ہوئی واپس کمرے میں آئی تھی۔ جیہان سکندر کے ساتھ رہنے کا مطلب تھا انسان بہت سے رازوں کے ساتھ رہے اور پھر صبر سے ان کے کھلنے کا انتظار کرے۔ وہ تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر عائشہ کو ای میل کرنے لگی۔